अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कुछ ही देर पहले जो हुकूमत का अपना काबीना का इजलास हुआ है उसमें ये तय पाया है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं जो मार्च में होने थे, खबर ये आ रही है, हर एक यही खबर दे रहा है कि ये तय हुआ है कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे और अब इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा कि क्या ये मुमकिन है, और नंबर 2 के इलेक्शंस जो हैं वो शो ऑफ हैंड से होंगे। तो ये यकीनन ये जो सियासी माहौल है उसको मद्देनज़र रखते हुए लगता है कुछ ऐसा फैसला हुआ है। और ये बात कहनी भी पड़ेगी कि पीडीएम जो है मुत्तहद तो ज़रूर है, लेकिन उनके अपने जो इरादे हैं कुछ बदलते हैं। कभी ये था कि लॉन्ग मार्च होगा दिसंबर में, फिर आगे फिर पीछे। तो शायद हुकूमत ने सोचा कि चलो लेट्स कॉल द ब्लफ। बहरहाल हुकूमत की क्या है और पीडीएम की क्या सोच है। पीडीएम का ये तो कहना पड़ेगा कि ये सब, जैसे हमने कहा, अभी तक साथ हैं। ये ख्याल था कि शायद न मालूम कितने दिन साथ रहें, किस किस इशू पे इनके डिसएग्रीमेंट हो, वो नहीं हुआ। हुकूमत को उन्होंने अलबत्ता कल कहा प्राइम मिनिस्टर को कि रिज़ाइन करें 31 जनवरी तक। तो उस पर कुछ मेरा ख्याल है कि मुस्कुराने की बात है। क्या ख्याल है उनका कि उठ के चले जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। दूसरी तरफ ये कहना हुकूमत का कि जो जलसा था वो ज़ीरो था, कुछ नहीं हुआ, एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो भी कुछ अजब बात है। बट बहरहाल लेट्स गो टू स्ट्रैटेजीज इनकी क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है और पीडीएम की क्या थिंकिंग है। हमारे साथ इस वक्त 2 सेनेटर्स हैं। सेनेटर्स नाम नॉर्मली नाज़रीन आपको मालूम है, सेनेटर्स जो एक रोमन एक जो थी एक ट्रेडिशन उसमें था, जो सेनेटर्स होते हैं बहुत सोच विचार करते हैं, माशरे की जो जो थिंकिंग हेड्स होते हैं वो सेनेट में होते हैं। तो देख लें, अब ये हमारे साथ 2 हैं सपोजली थिंकिंग हेड्स। आप क्या समझते हैं इनके बारे में वो तो आप ही बताएंगे। सेनेटर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ पीएमएल के हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे कि आप लोग थिंकिंग हेड्स हैं। साथ हमें सेनेटर फैसल जावेद ने ज्वाइन किया है, चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इन्फो एंड ब्रॉडकास्टिंग, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर की जो कोर है ग्रुप इन्फो का, उसके भी ये एक मेंबर हैं अहम। बहुत शुक्रिया आपका भी फैसल। अच्छा फैसल, ये जो फैसला आया सामने के, ये तय किया है कि सेनेट के इलेक्शंस फरवरी में हो जाएंगे, विल यू कंफर्म दिस? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। जी हाँ, इस पे वफाकी काबीना में बात हुई है 2 हवालों से। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बहुत अरसा पहले एक बात बोली थी कि ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए इंतखाबात, और इसी सिलसिले में हमने अपने खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन में 20 एमपीएस को करप्शन के ऊपर, हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर निकाल दिया था। और वो उसके पहले ही ये तय किया था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इस इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करेंगे। नंबर 1 कि शो ऑफ हैंड से ये इलेक्शन हो। ठीक, ओके, ये तो हो गया क्लियर, ये हो गया। टाइम का बताएं फैसल, दिस इज इंटरेस्टिंग कि आपने प्री पोन करना चाह रहे हैं। जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि इस पे जो बहस हुई आज वफाकी काबीना में कि जो शो ऑफ हैंड है उसको कराने का फैसला किया है। नंबर 2, सेनेट के इंतखाबात का जो टाइम फ्रेम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी यही होता है कि आप 1 महीने के अंदर, यानी कि आप फरवरी में भी करवा सकते हैं, मार्च की 2 तारीख को भी करवा सकते हैं, और उससे पहले भी आप करवा सकते हैं इलेक्शन। तो उस पर भी एक बहस हुई है और ये फैसला हुआ है कि आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो तरमीम है उसके हवाले से भी बात होगी, और साथ में इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला किया है कि इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में हो जाए। वजह जी, वजह क्या है? जी फैसल, वजह बताइए क्या है? अच्छा, आप वजह पूछ रही हैं। वजह तो जाहिर है, आप इलेक्शन तो होने ही है, और इलेक्शन में जो है सिलसिला, वजह उसकी कोई है नहीं। इसी दौरान होने थे इलेक्शन भी, फरवरी मार्च के थे। अगर आप ये समझ रहे हैं वजह ये है कि हम ओपोजिशन के से खाइफ कुछ उनसे खौफजदा होकर कर रहे हैं, तो उसका जवाब होगा कि हम उनको कहते हैं कि अगर आपने रेजिग्नेशन देना है तो आप कल ही दे दें। ये तो हम उन्हें पिछले हफ्ते से कह रहे हैं कि आप इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो फिल 4 दें, और वो फिल 4 कबूल भी होंगे, मंजूर भी होंगे।
تو اگر کسی کے ذہن میں یہ وجہ ہے تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتی. اگر وہ وجہ ہوتی تو حکومت خود کیوں آفر کرتی ہے اپوزیشن کو کہ اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو آپ آج کل کے بجائے آج ہی دیں. اسد کیسر صاحب قلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فوراً ان پہ دستخط کر کے ان کے اسپیکر جو استعفے ہیں وہ منظور کر لیں گے. اچھا, تو مصدق ملک صاحب, میرا خیال تو یہ ہے کہ شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹو کال یور بلف, آپ لوگوں کو لگتا ہے سردی اتنی لگی ہے, پہلے جنوری میں جانا تھا لانگ مارچ, پھر جنوری کے وسط میں, پھر آخر میں, اب جنوری کے آخر اور فروری کے شروع میں, تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ لوگ سردی سے ڈر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چیک کرتے ہیں کہ کتنا آپ میں جان ہے, کتنا ایکشن پہلے لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بتائیے. نسیم, ایک جریدے میں وہ پڑھ رہا تھا کہ بہت پرانی بات ہے اور مزاحیہ جریدہ تھا, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ کل رات کو KGB کے دفتر پہ ڈاکہ پڑا اور ڈاکو جو تھے وہ آنے والے 10 سال کے الیکشن ریزلٹس چرا کے بھاگ گئے. تو میرے خیال میں اس حکومت کا بھی یہی حال ہے. فروری میں جب سینٹ کی سیٹیں خالی نہیں ہوئی ہوں گی, کیونکہ مارچ تک کے لیے تمام سینیٹرز الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں, تو ان سیٹوں پہ جو خالی نہیں ہوئی الیکشن کروا لیے جائیں گے اور پھر آنے والے لوگ جو ہیں ان کا اعلان کر دیا جائے گا. ایک تو یہ بات یہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ فروری 2021 یا فروری 2020 جو گزر چکا ہے اور ریزلٹ اس میں لکھ لیے گئے ہیں کہ 20 فروری کو ایک الیکشن اب آپ تو مزاحیہ جریدہ بن رہے ہیں, اب اس کو چھوڑے نا, مزاحیہ جریدہ نہ بنے, ذرا چلیں فوکس. آپ مجھے بتائیے کتنی عجیب بات ہے جو سیٹیں خالی نہیں ان پہ الیکشن ہو رہے, لیکن بہرحال کروائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکمران ہونے کا فائدہ ہی کیا اگر آپ یہ سب نہ کر سکیں. اگر آپ بغیر کسی پروف کے لوگوں کو جیل میں نہ ڈال سکے تو ایسی حکمرانی کو کیا کرنا. اگر لوگوں کی گاڑی میں سے 30-35 کلو ہیروئن نہ نکال سکیں تو پھر اس طرح کی حکمرانی کا کیا فائدہ ہے. تو بالکل اسی طرح یہ رویہ اگر آپ ایک دن میں بے شمار پریزیڈنشل آرڈیننسز نہ لا سکیں تو ایسی حکمرانی کا کیا فائدہ. یا کچھ جو چینل ہیں ان کو بند نہ کر سکیں اگر آپ, تو ایسی حکمرانی کا کیا فائدہ. اچھا جی, اچھا فیصل یہ بتائیں کہ آج ہم سن رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ PDM کے اندر بڑے مسائل ہیں اور کچھ ڈفرینسز ہیں, کچھ استعفے پہ انہوں نے کہا کہ ڈفرینسز ہیں. تو یہ کوئی آپ لوگ کوئی مصدقہ خبر بتا رہے ہیں یا اندازہ لگا رہے ہیں کہ ڈفرینسز ہیں PDM میں؟ نہیں, ڈفرینسز آشکار ہیں, وہ بالکل سامنے ہیں. دیکھیے جب انہوں نے استعفوں کا اعلان کیا تو لبیک کہنے والے لوگ کم تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جو نہیں آئے گا ریزائن, یہ بات نہیں مانے گا تو ان کے گھروں کا گھیراؤ کیا جائے گا. اب اپنی پارٹی کے اراکین کے بارے میں اس قسم کی زبان استعمال کرنا اور ان کو دھمکی دینا, اس سے آشکار ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے. پھر نمبر 3, ان کی پارٹی کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں, چاہے وہ پنجاب اسمبلی کے ہوں یا پھر وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا پھر وہ سینٹ کے ممبرز ہوں, انہوں نے ان کے جلسوں میں بھی شرکت نہیں کی. بیشتر پارلیمنٹیرینز ہیں, نہ صرف انہوں نے خود شرکت نہیں کی بلکہ اپنے علاقے کے, اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی متحرک نہیں کیا. تو ظاہر ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست سے بالکل ہم آہنگ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے PMLN کا وہی حال کر دیا ہے جو بلاول نے پیپلز پارٹی کا کر دیا ہے. PMLN کے بہت سے ایسے لوگ جو کہ سینئر ہیں پارٹی کے لیے, ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں, آج انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز تو سب کے سامنے آشکار ہے. اور وہ جاوید لطیف جو ان کے ممبر ہیں, آج انہوں نے اس چیز کو ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کرکٹ کی دونوں اطراف کھیل رہے ہیں, اور اس پہ پارٹی کی میٹنگ کے اندر اس پہ نظر ثانی کی گئی ہے اور اس پہ بات کی گئی ہے. تو یہ کنسرن تو PMLN کے اندر پایا جاتا ہے, یہ کوئی شاہ محمود صاحب کی پریڈکشن نہیں ہے. یہ آشکار ہے ساری چیزوں سے کہ مریم نواز صاحبہ ویسے PTI کی وومن آف دا میچ کا ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں, جو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کر دیا ہے. اچھا چلیں پوچھتے ہیں, لیٹس آسک مسلم لیگ نون. جی مصدق ملک صاحب. جی پوچھیے, کیا پوچھتی ہے آپ؟ اتنا کچھ فرمایا ہے سینیٹر صاحب نے, جواب تو دیں اس کا. دیکھیے بات یہ ہے,
دیکھیے بات یہ ہے، لگ تو مجھے ایسے رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی ترجمانی کر رہے ہیں سینیٹر صاحب. آپ نے جو سوالات پوچھے ہیں ان کا اس بات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے جو انہوں نے فرمایا. ہماری پارٹی میں دو علیحدہ علیحدہ چیزیں زیر بحث آئیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ تمام لوگوں نے جب پارٹی کی اجتماعی میٹنگ ہوئی پارلیمانی ممبرز کی تو اس کے اندر سب نے تالیاں بجائیں اور سامنے وہی بات رکھی کہ جس جگہ کے اوپر عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا، جس پہ کہا گیا کہ یہ لاکھوں کروڑوں کا جلسہ ہے، وہی جگہ جب پی ایم ایل این نے بھر دی تو وہ ایسا لگا کہ وہ تو 3-4-5 ہزار لوگ ہیں. یعنی کمال ہو گیا کہ اگر آپ ایک جلسہ گاہ کو بھریں تو وہ کروڑوں لوگ ہو جاتے ہیں، اور اگر اسی جلسہ گاہ کو ہم بھریں تو وہ چند ہزار لوگ ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو ہم نے خوب دل کھول کے تالیاں بجائیں اور ایک دوسرے کو داد دی. اس کے بعد کیونکہ یہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی تو اس میں جماعت کے اندر طریقہ کار، ہماری جو نئی آرگنائزیشن بنی ہے، جو نئے عہدیدار آئے ہیں، اس کے متعلق بات چیت شروع ہوئی کہ ہمیں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار طے کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے یہ بات ہوئی کہ اب اگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اور ہم نے اگر آنے والے وقت میں جو سخت فیصلے ہم کر چکے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں یہ طریقہ کار جو ہے اس کو پوری پارٹی کے اندر انفلٹریٹ ایٹ آل لیولز آف لیڈرشپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ دو مختلف باتیں ہیں، ان سے مجھے تو اختلاف دکھتا نہیں ہے. یعنی اگر آپ پارٹی کی ایفیکٹونیس بڑھانا چاہتے ہیں اور ایک فریم ورک لانا چاہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا، تو اس میں کیا بری چیز ہے؟ مگر اس سے اختلاف کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ ٹھیک. اینی وے یہ ان کی اوپینین ہے، آپ نے اپنا دے دیا. پارٹی کا موقف فیصل یہ بتائیں کہ ایک طرف تو ظاہر ہے پی ڈی ایم ہے، برقرار ہے، اپنا ٹائم ٹیبل دے رہی ہے، کہہ رہی ہے ریزائن کریں، لانگ مارچ، استعفے وغیرہ. دوسری طرف ظاہر ہے لوگ تو دیکھ رہے ہیں آپ کی گورننس کو بھی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پریشانی نہیں ہے کہ ایل این جی کے حوالے سے اتنا بڑا مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ جو ٹینڈرز تھے دیر سے فلوٹ ہوئے، اس کے بعد کوئی ٹینڈرز میں رسپانس بھی ٹھیک نہیں آئی، اس کے بعد آج جو قیمت ہے کچھ برینٹ کی وہ کہاں ہے؟ شاید خاقان عباسی کے صاحب کے زمانے میں اور تھی، اس پر کیس کر دیا. aren't you people worried on these issues؟ دیکھیے یہ پہلی حکومت ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ تحقیقات بھی کرواتے ہیں کہیں پہ کچھ گڑبڑ ہو یا آئے اور اس کو پبلک بھی کرتے ہیں رپورٹ کو. ٹرانسپیرنسی کا یہ عالم ہے. آج سے پہلے تو ایسے ہوتا ہی نہیں تھا، اسی لیے تو ہمارا پورا نظام ہی بگڑا ہوا تھا کہ سب آپس میں مل کے کرتے تھے اور کوئی کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. اس لیے نہیں ڈالتا تھا کہ سب لے ہوتے تھے آپس میں. یہاں پر ایک آنےسٹ لیڈر ہمیں ملا ہے. اس سے پہلے بھی تحقیقات کروائی اور میں ابھی سینٹ انتخابات کے حوالے سے بھی بات کرتے کرتے کیا گیا تھا کہ 20 ایم پی ایس کو ہم نے اپنی پارٹی کے ایم پی ایس کو کرپشن کے اوپر فارغ کیا. تو یہ بہت ہی اچھی ایک چیز ہے نمبر 1 کہ تحقیقات ہو، رپورٹ آئے اور رپورٹ کو پھر پبلک بھی کرے. تو میں سمجھتا ہوں اور اس پہ جو ٹیکنیکل پہلو ہیں اس پہ آئی ایم ناٹ the right person to speak because there's a technical issue. It does belong to the people who are working in the petroleum. بالکل ٹھیک ہے، بریک لیتی ہوں، میں فیصل واپس آتی ہوں. نہیں فیصل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکل آپ نہیں ہیں، لیکن اور یہ بھی ٹھیک ٹرانسپیرنسی اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ رپورٹس وہ انکوائریز کروا رہے ہیں، لیکن یعنی انکوائری کروانا بہت اچھی بات ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، لیکن جو ایل این جی کے حوالے سے یہ تو ایک بلنڈر ہوا ہے، اس کا نتیجہ سامنے آئے گا آہستہ آہستہ. اور سب پتہ چل رہا ہے کہ جو گیس کے جو ایکیوٹ شارٹیج آئے گی تو ٹرانسپیرنسی اپنی جگہ لیکن ایفیشنسی بھی تو امپورٹنٹ ہے. اس پر آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین اسٹے ود اس. ہم بات کر رہے ہیں 2 سینیٹرز کے ساتھ، ان سے پوچھ رہے ہیں ان کی پارٹیز کی اور حکومت کی کیا سوچ بچار ہے. ایک طرف الیکشنز کی، ایک طرف پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے، دوسری طرف سینٹ کا الیکشن ہے، اور پھر ابھی یہ گیس کے حوالے سے بھی ایک کرائسس نما سچویشن ہے جو سامنے آئی ہے. ندیم بابر صاحب کی تنقید ہوئی ہے، کابینہ میں بھی آج بہت سخت سوالات ہوئے ہیں کہ آپ نے
ٹینڈر کیوں نہیں فلوٹ کیا. ساتھ پیٹرولیم کی جو ایک رپورٹ آئی ہے اس پر بہرحال کل تفصیل میں ہم بات کریں گے. مصدق آپ بتائیے گا یہ جو گیس کے حوالے سے LNG کے حوالے سے آپ بھی بات اس پر کر رہے تھے, آپ کی پارٹی نے بھی ایک پوزیشن اس پہ لی ہے کہ جی ہمارے زمانے میں سستی تھی اور اس پہ کیس کر دیا. دیکھیے بڑی اہم چیز ہے یہ, اور یہ عکاسی کرتی ہے اوور آل حکومت جس طریقہ کار سے کام کر رہی ہے اس کی یہ عکاسی کرتی ہے. دیکھیں ابھی میرے دوست فیصل جاوید صاحب سینیٹر صاحب نے ذکر کیا کہ جب یہ چھوڑ کے گئے تو بے انتہا انتظامی بدحالی تھی, بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت لفظ انہوں نے استعمال کیا. آپ ذرا انتظامی بدحالی کا حال دیکھیں کہ 11 مہینے کے اندر 2 ٹرمینل لگا کے 11 مہینے میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے 1.2 بلین کیوبک فٹ گیس پاکستان میں لانے کا انتظام کیا. ذرا انتظامی بدحالی دیکھیے کہ انہوں نے 2 کانٹریکٹس کیے قطر کے ساتھ, ایک 5 سال کا, دوسرا 10 سال کا جو 15 سال تک جا سکتا ہے, جس میں سلوپ 11 کچھ فیصد تھی. اور اتنا شور ڈالا گیا, خان صاحب نے خود مقدمہ درج کیا, عوام کی عدالت میں لائے کہ یہ کرپشن ہے, یہ کرپشن ہے, میں بتاؤں گا کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی ہے. آج دیکھیے اگست اور ستمبر کے اندر ہمیں پتا چل گیا تھا کہ ہمارے پاس گیس شارٹیج ہوگی, اس کی ڈاکیومنٹیشن موجود ہے, وہ تمام خطوط موجود ہیں جو لکھے جا رہے تھے اور باقاعدہ حکومت کو بتایا جا رہا تھا PSO کی طرف سے اور دیگر اداروں سے کہ ہمارے ہاں گیس کی شارٹیج ہو جائے گی. چلیے انہوں نے گیس نہیں خریدی, یہ ابھی جو کانٹریکٹ شاہد عباسی نے کیا انہی کی وجہ سے ہی آپ کو تھوڑی بہت گیس مل رہی ہے. انہوں نے گیس نہیں خریدی. آج انہوں نے جب کانٹریکٹ کھولے ہیں تو کانٹریکٹ جو ہیں وہ 20% سے لے کے 40%, یعنی 40% برنٹ کی سلوپ کے اوپر ان کو کانٹریکٹ آ جائے ہیں, اور ان کی مقدار بھی اتنی نہیں ہے کہ ملک کی ضرورت پوری ہو سکے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب ٹھہرے وہ کیا آپ کہہ رہے تھے یہ چور اور نہ جانے کیا کیا, 11% یعنی برنٹ کی جو قیمت ہے اس کے 11% کے اوپر انہوں نے LNG خریدی, اور انہوں نے کہا یہ چور ہیں, جیل کی کال کوٹری میں ڈالا, ان کو پھانسی کی. اچھا آپ کی یہ پوزیشن ہے, فیصل کیا اس پہ گوٹ یور پوائنٹ جی مصدق صاحب, آپ کی صرف 5 سیکنڈ اگر فیصل صاحب اجازت دیں. دیکھیے آج اگر 35-40% برنٹ کے اوپر یہ کھول رہے ہیں کانٹریکٹ, جس کے نتیجے میں صرف ان کانٹریکٹس میں 40 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے, تو بتائیے یہ کون سی مافیا ہے؟ کیونکہ جب ہم بجلی کا پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بجلی کی مافیا, جب پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں پیٹرول کی مافیا, جب گندم مہنگی ہوتی ہے تو کہتے ہیں گندم کی مافیا. اچھا ٹھیک ہے, گوٹ یور پوائنٹ جی فیصل جی, مجھے جانے دیں ذرا فیصل کے پاس. گوٹ یور پوائنٹ جی, گوٹ یور پوائنٹ. فیصل یہ بتائیں کہ ٹرانسپیرنسی اپنی جگہ ہے اور پرائم منسٹر کا خود سکویکی کلین ہونا فائنینشلی اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو انکمپیٹنس ہے جو سامنے آپ کے ہے سب چیزیں, چاہے چینی ہے, چاہے آٹا ہے, اور اب یہ گیس ہے, یہ بھی تو بڑا سیریس مسئلہ ہے فیصل. جی ہاں, انہی کی انکمپیٹنسی ہے پرانی حکومتوں کی, اور یہ بھی جو رپورٹ جب آپ کے سامنے آئے گی آپ دیکھیں گے کہ یہ انہی کی کرتوتوں کا شاخسانہ ہوگا یہ ساری چیزیں. ابھی تو رپورٹ کمیٹی کے پاس گئی ہے اور پوری طرح سے جب اب سامنے اس کی اچھا تو رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کا قصور ہے. اچھا اور یہ اگر انہوں نے LNG نہیں خریدی تو ہمارا قصور. جی ٹھیک. ہیلو جی فیصل آواز آ رہی ہے آپ کی. جی ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں, ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت میں بڑی دودھ کی نہریں بہ رہی تھی, تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت جب گئی تھی تو پاکستان کدھر تھا اور آج پاکستان کدھر ہے. پچھلی حکومت جب گئی تو پاکستان ریکارڈ قرضوں کے اندر چلا گیا. صرف 10 سال میں چارٹر آف کرپشن والے جو ہیں اس کو لے کر کے چلے گئے 6,000 ارب سے 30,000 ارب پر. پاکستان کے سارے ادارے تباہ حال. پاکستان کے ڈالر کے اندر آمدنی اور خرچوں کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ 20 ارب ڈالر ہو رہا تھا. پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سا we need to focus on where we are today. فیصل we need to focus on this, کیونکہ دیکھیں نا اس وقت جب ہم as we speak یقیناً چینی کی قیمت کم ہوئی ہے, لیکن یقیناً ادرک کی قیمت زیادہ ہے, مزید کم ہوگی. اچھا, اور یہ اشیاء خوردونوش کی جو قیمتیں ہیں آنے والے دنوں میں مزید کم ہوں گی. اچھا تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دیں جو ہماری ریفارمز ہیں, یہ ہماری جو چیزیں ہیں اس کا اثر آنے میں زیادہ ٹائم تو لگنا تھا.
30 साल जो बारी बारी आके इक़्तिदार में है, उन्होंने आवे का हवा बिगाड़ दिया। ये बताएं थोड़ा सा सिचुएशन बेहतर हो रही है और आवाम तक उसकी इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। हमारे साथ ऐसे पीएम है प्राइम मिनिस्टर के। मुझे ये बताइए फैसल कि हुकूमत की पोजीशन पीडीएम के साथ डायलॉग की क्या है? फवाद चौधरी साहब रिपीटेडली कह रहे हैं कि जी बात होनी चाहिए और ज़रूर बड़ा ज़रूरी है कि हम गुफ्तगू शुरू करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और लोग कहते हैं कि जी कुछ नहीं, ये एनआरओ मांग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के और मिनिस्टर्स भी ये कहते हैं। हुकूमत वक्त की पोजीशन क्या है पीडीएम की इस वक्त जो तमाम जलसे वगैरह हैं उस हवाले से? बहुत ही क्लियर पोजीशन है। हम इनको पूरी तरह से ऑफर करते हैं डायलॉग के लिए। हम इनको प्रैक्टिकली बुला भी चुके हैं डायलॉग्स के लिए। असद कैसर साहब स्पीकर साहब ने 2 दफा इनको मदऊ किया। अभी भी हम इनको ऑफर करते हैं डायलॉग्स की, लेकिन इनसे गुजारिश ये है कि वो जो नैब ऑर्डिनेंस में जो 34 तरमीम है उसके ऊपर आप इसको मशरूत ना कीजिए डायलॉग को। अगर वो हटा देते हैं उसको उसमें से तो फिर हम इनसे बात करने को बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अगर वही चीज लेकर के आते हैं जो गुज़श्ता जो नशिस्त हुई थी फैटिफ के ऊपर, उसमें भी उन्होंने रखा था कि अगर आप ये मानेंगे तो हम फैटिफ में बिल देंगे। अगर वो कंडीशन लगाते हैं तो फिर बातचीत नहीं हो सकती। विदाउट दैट हम डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है जी मुसद्दिक, आप लोग बार बार ले जाते हैं नैब की अमेंडमेंट्स और एनआरओ एंड सो ऑन। देखिए, एक तो फैसल भाई ने जो बातें की हैं मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि ये सर्कुलर डेट जब हम गए हैं तो इनके मुताबिक हम $1.1 बिलियन का छोड़ के गए थे। अब वो 2.45 बिलियन का हो गया। रहने दो, चले आगे इस पे फोकस करें। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, कर्जों का, तरक्की की तो बहुत ज्यादा थी, वो तो थ्रू आउट रही है। जी मैं छोड़ देता हूँ जैसे आप कहें, जैसे आप मुनासिब समझें। अच्छा, जिक्र करें। जी वो कम हो करंट अकाउंट, बट आई वांट टू कम ऑन दिस। ये जो नैब की जो बात है ना रोकी, बताइए मुसद्दिक। देखिए बात ये है, आप ऐसा कीजिए कि 2018 और 19 जब इमरान खान साहब आए थे और नैब पे कोई गुफ्तगू शुरू नहीं हुई थी, उनकी वो वीडियोस निकाल लें ताकि आपको हकीकत मालूम हो जाए। रिफॉर्म की बात हो रही थी जी, पहले दिन से वो एनआरओ कर रहे हैं। उनके पहले जलसे से लेकर उनकी पहली तकरीर से लेकर आज तक एक तकरीर दिखाइए जिसमें वो एनआरओ नहीं कह रहे। यानी एक मुल्क को चलाने के लिए 3 तरीकाकार होते हैं। एक होता है कि आप पार्लियामान में बैठ के बात करें, वो तो नैब सेनेट के चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ और जिस तरह फैटिफ की आड़ में ड्रैकोनियन बिल्स पास किए गए, किसी को वीडियो दिखा के, किसी पे नैब के मुकदमे करके, किसी की फैक्ट्री बंद करके, वो सब के सामने है। तो जो रास्ता पार्लियामान में बात करने का होता है वो इन्होंने बंद कर दिया। दूसरा होता है कि आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, जो लीडरशिप का काम है। पाकिस्तान में जंग हो गई कश्मीर में, मगर प्राइम मिनिस्टर ने यही मुनासिब जाना कि वो बात ना करें और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफिंग दें। इसी तरह आपने गिलगित बल्तिस्तान जो एक आईनी मुकदमा था जिसकी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन थी कश्मीर पे, उस पर भी वजीर आजम साहब ने समझा कि ये मुनासिब नहीं है कि बात की जाए, तो दूसरा रास्ता भी बंद हो गया। अब बात यह है कि ना वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आप एनआरओ मांगते हैं। जी देखिए, मैंने आपको इसी वजह से पहले मुकदमा पेश किया कि जब ये बात नैब की नहीं शुरू हुई थी, उस वक्त की तकारीर निकाल के देखिए और मुझे बताइए एक तकरीर जिसमें एनआरओ ये नहीं कर रहे थे। बात ये है कि क्योंकि एक खास किस्म का माइंडसेट है, जिसको मैं चले अगर फैशिज्म ना कहूं तो फैशिस्ट माइंडसेट है कि एक सिंगल पार्टी रूल होना चाहिए, हाई हैंडेडनेस होनी चाहिए, जिसमें देखा यह जाता है कि पार्लियामान हमारी एग्जीक्यूटिव के रास्ते में रुकावट है, हमें मजबूत नहीं करेगी या अवामी हकूक के लिए हमें अकाउंटेबल नहीं करेगी, बल्कि इनको रिमूव करना चाहिए। साहब, अगर आप एक जो इशू ये फैसल ने रेज किया और जो इनकी पार्टी के लोग, आप ऐसा करें कि खान साहब टेलीविजन पे आके ये हल्फ ले लें किसी भी दीनी किताब पे जिन पे सबको यकीन हो, यानी अब मैं नाम कुरान मजीद का नहीं लेना चाहता, वो ऐसे अजीब सी बात लगती है, लेकिन हल्फ ले लें कि मैं एनआरओ नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक तो जब हम कमरे में गए इनसे बात करने, बाहर 5 वजीर जो हैं उन्होंने एनआरओ का शोर डाल दिया है। तो आप जब 10 मरतबा ये कर चुके हैं तो 11 मरतबा आपके हल्फ के बगैर हमें कैसे यकीन आएगा? आप फिर हमें कहेंगे आ जाएं, अगर हम भोलेपन से चले गए तो आप शोर डाल देंगे। अब ये जिन्होंने स्पीकर का जिक्र किया, जिस दिन स्पीकर की मीटिंग थी उस दिन सुबह इमरान खान साहब ने तकरीर की कि ये एनआरओ मांगने आ रहे हैं, ये मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। यार हद हो गई, अभी तो हम आए भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप चाहते ही नहीं है कि हम आए। तो हमारे पास मासिवा सड़क के कोई तरीका कार नहीं रह गया, क्योंकि आपने खुद कहा
جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. آپ کہتے ہیں یو ٹرن جو ہے وہ لیڈرشپ کی نشانی ہے. اگر ہٹلر لے لیتا تو وہ بڑا لیڈر ہو جاتا. تو بھائی اس طرح تو نہ ہم سڑک ہٹلر پہ کے آپ ماننے ڈائیلاگ والے کریں ہیں. گے. مصدق صاحب آپ کی سمجھ نہیں آئی بات کی. مصدق صاحب آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی. آپ کیا کریں, آپ سڑک پہ ڈائیلاگ کریں گے. بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے. گفتگو بڑی دلچسپ ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آتے ہیں تو این آر او مانگتے ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو آپ این آر او کی بات کرتے ہیں, تو ہم تو سڑک پر بات کریں گے. عجب بات ہے. بریک کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. بڑا ایک اہم مرحلہ پروگرام ہے, کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک طرف این آر او کی آواز آتی ہے, دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے اپوزیشن کو پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تیسری قوت ہے وہ ہمیشہ مداخلت کرتی رہی ہے. وہ اور بات ہے کہ فوائد اس کے سب کو ہوتے رہے ہیں اور پارٹنرز ہوتے رہے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کی. بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ نہیں ہمیں پسند. یہ پسند نہیں تو پھر بات کس سے کرنی ہے؟ حکومت سے بھی بات نہیں کرنی, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنی. تو ابھی ہم نے سنا مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم سڑک پہ گئے. مصدق ملک صاحب سڑک تو نہیں بات کروا سکتی آپ کو, یا کروا سکتی ہے؟ یہ آپ نے جی بڑی اہم بات کی ہے. آپ اگر پاکستان کا آئین پڑھ لیں تو اس میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر حقوق کی جنگ کے لیے آپ کو سڑک پہ آنا پڑے تو آپ کا یہ آئینی حق ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اگرچہ پی ٹی آئی نے کرین لگا کے پارلیمان کے جنگلے توڑے, اس پہ قبضہ کیا, پی ٹی وی پہ قبضہ کیا, ایس ایس پی صاحب کی کمر توڑی, سر پھاڑا, گھراؤ کیا سیکریٹریٹ کا, اسے بند کیا, مجبور کیا سپریم کورٹ کے ججز کو کہ وہ کچے راستوں سے آئیں, قبریں کھودیں, اس میں لیٹے, باہر شلواریں ٹانگی, باتھ روم بنائے سپریم کورٹ کے باہر, مگر سب نے کہا کہ ان کا آئینی حق ہے. جی تو یہ ہمارا آئینی حق ہے نا جی. اگر ہم پارلیمان میں عوامی مقدمہ نہیں لڑ پا رہے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں, اگر کوئی آل پارٹی کانفرنس کا فورم موجود نہیں رہا, اگر ہماری آپس کی پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں ہر دم یہ خطرہ ہے کہ جیسے ہی ہم بیٹھے نہیں ہوں گے کرسی پہ تو باہر پریس کانفرنس این آر او کی ہو رہی ہوگی, تو ہمارے پاس عوامی مقدمہ جو عورتیں رو رہی ہیں, جن کا گھر کا بجٹ نہیں پورا ہو رہا, وہ مقدمہ ماسوا سڑک پہ لے جانے کے اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا. تو ہم اپنے آئینی حقوق کے مطابق سڑک کے اوپر وہ مقدمہ لے کر آئیں, کیونکہ اب ہمیں امید نہیں ہے, ہمیں نہیں امید کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایک ایسا طریقہ کار طے کیا جا سکتا ہے جس میں ہم اپنا رول پلے کریں. یعنی ہم وہ چیزیں جو عوامی انٹرسٹ میں نہیں ہیں ان کو اپوز کریں, اور جو ہیں کیونکہ اگر ہم سپورٹ کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈیل مل رہی ہے. اگر نہ اپوز کر سکتے ہیں نہ سپورٹ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اب کوئی طریقہ کار بات کرنے کا نہیں رہ گیا. انہوں نے تمام راستے ایک خاص قسم کے گھمنڈ میں تمام راستے مسدود. جی فیصل, ٹھیک ہے مصدق صاحب, گاٹ یور پوائنٹ. جی فیصل. جی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہمارے پاس وہاں موقع ہمیں نہیں ملتا, تو بھائی آپ لوگ بھی پہلے دن سے شور شرابہ وہاں کرتے ہیں. اگر آپ تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کریں, یعنی کہ جہاں گورنمنٹ غلط جائے اس کی تصحیح کریں اور جہاں ٹھیک جائے اس کا ساتھ دیں, تو کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول پلے ہوتا ہے. لیکن جب پرائم منسٹر پہلا خطاب کر رہے تھے اسمبلی کے اندر, اس وقت انہوں نے شور شرابہ ڈالنا شروع کیا, اور اس کے بعد تھرو آؤٹ پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. کشمیر کا جو جوائنٹ سیشن تھا, جب پرائم منسٹر نے سب کو بلایا, پرائم منسٹر اسپیچ کی, اپوزیشن لیڈر بھی وہاں پہ تھے, وہاں پر بھی انہوں نے اس سیشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد کشمیر کاز جب ہیڈ لائنز میں تھا, یہ مولانا کے ساتھ کنٹینر لے کر کیوں کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالا, اس سے کیا حاصل کیا. پیکج کے اوپر جب ہم نے ان کو کہا کہ آئیں بڑی بات کی بات کرتے ہیں, انتہائی پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اگر آپ ہمیں یہ 34 امینڈمنٹس کی ہم نے کروانی ہے نیب قانون کے اندر, اس سے اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم پیکج کی تو بل نہیں دیں گے, ووٹ نہیں دیں گے. ہم نے ان کی بات نہیں مانی, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے خود ہی سے پیکج کے قانون. فیصل آپ کہاں جانے, آگے کا راستہ کیا فیصل؟ آگے کا میں بتا رہا ہوں. آگے کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا مصدق صاحب, کہ ہم جب بھی جیسے ہی بیٹھیں گے اگلے منٹ میں یہ کہہ دیں گے کہ آپ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, تو میں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کہیں گے. اگر آپ این آر او نہیں مانگیں گے تو ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ دوبارہ سے وہ 34 امینڈمنٹ کی پروپوزل نہیں دیں گے, ہم اس سے بات نہیں کریں گے.
जी मुसद्दिक मलिक साहब, वो 44 जो मैं आपको एक शेर मैं आपको शेर सुनाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बाकी 2 हवाले दूँ। तो ये एक तो ये कि उम्मीद क्या, प्रोग्राम में आपने 4-5 शेर सुना दिए अभी तक। अच्छा चले, ये पहला है, दूसरा चलें सुनाए जी, सुनाए। आपकी नजर कर रहा हूँ जी फैसल जावेद साहब, आप दोस्त हैं मेरे, कि वो उम्मीद क्या जिसकी हो इंतहा, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। तो एक तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो कमाल महारत वजीर आजम साहब रखते हैं अपनी बात से फिरने पे, जिसका आपने PMLQ में भी देख लिया कि एक डेलीगेशन भेजो, बातें मान लो, बाद में डेलीगेशन बदल दो, फिर नए सिरे से शुरू हो जाओ सिफर से। और खुद वो कहते हैं कि यू टर्न लेना जो है वो लीडरशिप क्वालिटी है। तो मैं इस वजह से आपको कह रहा हूं कि उन्होंने अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी को इतना संगीन तरीके से मुतासिर किया है कि इस वक्त कोई सियासी लीडर जो है उन पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। मुसद्दिक साहब ये बताइए जरा, एक सेकंड मुसद्दिक साहब ये बताइएगा कि नाजरीन यकीनन उनके जहनों में ये कश्मकश का शिकार होंगे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। देखिए ना, आप कह रहे हैं कि बड़ी क्लियरली उन्होंने, बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया उस दिन के अब डायलॉग नहीं होगा, नहीं, बड़ी सख्ती से उन्होंने ये कहा। अच्छा, उसके बाद मौलाना साहब ने भी कहा कि जी बात बिल्कुल नहीं होगी, बिलावल साहब ने कहा जी फ़ोन करने बंद कर दें। तो इसका उन्होंने ये भी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करनी, हुकूमत से भी बात नहीं करनी, फिर चेंज भी चाहते हैं, फिर ये भी चाहते हैं कि कोई हुकूमत घर चले जाए। हुकूमत कह रही है हम तो खुद नहीं जाएंगे, तो उनके पास नंबर्स भी हैं। नॉर्मली इस्टेब्लिशमेंट कहीं से टाइट करती है स्क्रूज, वो आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व ना हो। तो क्या आप सोच रहे हैं, थोड़ा बताएं नाजरीन को, व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड? जी देखिए, हमारे 2-3 सियासी मकासद हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम आवाम पे ये जाहिर कर दें, ये जो लिबादा इस वक्त डेमोक्रेसी का ओढ़े हुए हैं PTI की हुकूमत, उसको बिल्कुल हम साफ लिबादा उतार के लोगों के सामने वो 1 पार्टी रूल, जिसको ये हाइब्रिड सोल्यूशन कहते हैं, ये 1 पार्टी रूल जो लाना चाहते हैं वो लोगों के सामने ले आए। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि जब हम ये इस्तीफे पेश करेंगे, जो हम अपनी मर्जी के मुताबिक मुनासिब वक्त पे पेश करेंगे, जब हम ये पेश करेंगे तो इनके सामने बात क्लियर हो जाएगी कि अब इनकी कोई हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं रही। बहरहाल अगर ये हुकूमत चलाना चाहते हैं, ये समझते हैं ऐसा हो सकता है कि जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरियत में दाएं जानिब भी आयल की PTI हो, बाएं जानिब भी PTI हो, छोटी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं दाएं जानिब भी PTI हो, बाएं जानिब भी हो, सेनेट में भी हो। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि शाम का ये जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं इस पे भी सिर्फ PTI के लोग ही आए। तो अगर ये ऐसा कानून रूल लाना चाहते हैं तो लोगों को जरा विजिबल होने देना, पता चले। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी यही हुआ था कि आप यहाँ से सड़कों से, गलियों से लोगों को ले आए। वो एक तरफ बैठे हुए थे आयल के परवेज मुशर्रफ के चाहने वाले, दूसरी तरफ बैठे हुए थे आयल के परवेज मुशर्रफ के चाहने वाले, और 2-4-5 ऑपोजिशन के आप वो रख लें लोग नुमाइशी तौर पे, और जमहूरियत चलाएं। तो ये लोगों को सामने आनी चाहिए बात कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। ये जिस चीज को जमहूरियत कह रहे हैं, किसी को वीडियो दिखाते हैं, किसी को नैप से अच्छा, तो मुसद्दिक साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं ये समझूं कि आपका ख्याल ये है, तो एक तो ये कि हम लेजिटिमेसी जब क्रश हो जाएगी तो वो लोग जो सियासी जहन रखते हैं PTI में भी, क्योंकि दीगर जमातों से आए हुए हैं और जिनसे इनका इल्हाक है, जिन्होंने वोट मांगने हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सोच है। नाजरीन, अभी आपने सुन लिया, बड़ी क्लियरली बताया मुसद्दिक मलिक साहब ने कि इनका ख्याल ये कि पार्टी के जब ये डीलेजिटिमाइज कर देंगे, जब सियासी तौर पे ये मॉरली उनको यानी कि वीकन कर देंगे हुकूमत को, तो हुकूमत के अंदर से भी लोग जो हैं वो छोड़ के हुकूमत को चले जाएंगे। बहरहाल देखते हैं, वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।